اب ان کو پتا چلا ہے کہ اچھا یہ وہی لوگ ہیں جنہیں بادشاہ ڈھونڈ رہا تھا قتل کرنے کے لیے، اور ان کے نام اس نے ایک تختی پر لکھوا کر لگائے ہوئے تھے۔ تو اس نے یہ بتایا کہ یہاں ایک ریولوشن آ چکا۔ اب کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا سکہ لے کر آئے جو کئی سو سال پرانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ نوجوان تھے جو کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم شرک نہیں کریں گے، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے اور سو گئے۔ جب وہ اٹھے تو انہیں ایسا فیل ہوا کہ ہم شاید بہت دیر تک سوتے رہے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کتنی دیر سوئے؟ کچھ نے کہا کہ شاید ایک دن یا شاید کچھ گھنٹے۔ تو کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم کتنی دیر سوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ بھوک لگ رہی ہے، ہمارے پاس یہ ایک سکہ ہے پیسوں کا، کچھ کرنسی کا، تو کسی کو بھیجتے ہیں کہ وہ جائے اور دیکھے پاکیزہ کھانا، حلال کھانا، اور وہ لے کر آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور ہوشیار رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل جائے گا تو وہ کیا کریں گے؟ دو باتیں کہی تھی، یہ تھی آخری بات جو ہم نے پڑھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ، وہ تمہیں رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، یا لوٹا دیں گے تمہیں اپنی ملت میں، مطلب واپس مشرک بنا دیں گے۔ اور اگر ایسا ہو گیا وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے اگر تم دوبارہ سے حق کا دین چھوڑ کے مشرک ہو گئے۔ اب ہم یہاں سے بات کا آغاز کر رہے ہیں which is verse number 21۔ اب یہ بالکل ایک ٹوسٹ ہے، جیسے آپ کو اسٹوری سن رہے ہوتے ہیں نا، اچانک سے ایک ایسی چیز آتی ہے جو آپ کو سرپرائز کر دے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی، اس طرح ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی۔ اب جو بھی یہ اسٹوری پڑھ رہا ہے اسے نہیں پتا کہ کیسے پہنچی اسٹوری، لیکن ہمیں کچھ اندازہ ہے۔ جو ان کے پاس کوائن تھا نا جس سے وہ کھانا لینے گئے تھے، وہ کئی سو سال پرانا کوائن تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کئی سو سال تک سوتے رہے وہ کوائن لے کے۔ باہر مارکیٹ میں جہاں وہ کھانا لینے گئے وہاں کئی سو سال گزر گئے، اور آپ کو پتا ہے کہ اتنے سال جب گزر جائیں تو سکے پرانے ہو جاتے ہیں، بلکہ چینج بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں بھی آپ نے کبھی پرانا نوٹ دیکھا ہے؟ 1 روپے کا نوٹ، 2 روپے کا نوٹ، 5 روپے کا نوٹ، تو اگر کوئی وہ نوٹ آپ کے پاس لے کر آئے گا تو امیجیٹلی آپ کو کیا پتا چل جائے گا کہ یہ بہت پرانا نوٹ ہے، اس آدمی نے کہیں رکھا ہوا ہوگا سنبھال کر۔ اب کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا سکہ لے کر آئے جو کئی سو سال پرانا ہے، تو امیجیٹلی جیسے ہی وہ گئے بازار میں کھانا لینے کے لیے اور انہوں نے پیمنٹ کرنا چاہی، تو جو دکاندار تھا اس نے کہا ہوگا کہ یہ تو بہت سال پرانا ہے، آپ لوگ کون ہیں؟ اچھا، اب وہ جو لے کے آئے تھے سکہ، ان کو نہیں پتا تھا کئی 100 سال ہو گئے، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم شاید 24 گھنٹے سوئے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی یہ سرپرائزنگ بات تھی۔ تو پھر مارکیٹ میں چرچا ہو گیا ہوگا، یہ دوسری جگہ گئے ہوں گے، اس نے بھی یہی کہا ہوگا کہ یہ تو کئی 100 سال پرانا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ رش لگ گیا اور سب پریشان ہوئے کہ بھئی آپ لوگ کون ہیں؟ اور وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ 100 سال پرانا نہیں ہے، تو آج کا ہے۔ اب وہاں پہ بحث ہوئی ہوگی جس سے یہ پتا چلا ہوگا کہ آپ لوگ تو خود 300 سال پرانے۔ اب ان کو پتا چلا ہے کہ اچھا یہ وہی لوگ ہیں جنہیں بادشاہ ڈھونڈ رہا تھا قتل کرنے کے لیے، اور ان کے نام اس نے ایک تختی پر لکھوا کر لگائے ہوئے تھے۔ پھر وہ تختی منگوائی گئی ہوگی، اس پہ ان کے نام اور ان کا سب جو ایڈریس وغیرہ اور سب کچھ لکھا ہوا ہوگا۔
اس آدمی کو دکھایا ہوگا کہ یہ 300 سال پرانی تختی ہے. اس آدمی نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے نام وہاں لکھے ہوئے دیکھے. پھر انہوں نے پوچھا ہوگا کہ کیا ہوا ان 300 سالوں میں یا جتنے بھی سال ہوئے. تو اس نے یہ بتایا کہ یہاں ایک ریولوشن آ چکا. جس وقت آپ لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم شرک نہیں کریں گے، اس وقت سب مشرک تھے. جب آپ چھپ گئے اور بادشاہ اور اس کی پولیس آپ کو ڈھونڈتی رہی، آپ کے نام لکھ کر تختی پہ لگوا دیے، اور پھر کئی سال گزر گئے تو ایک انقلاب آ گیا اس جگہ پر، اور سب لوگ مشرک سے چینج ہو کر اسلام والے ہو گئے، موحد ہو گئے، توحید والے ہو گئے، ایک اللہ کو ماننے والے بن گئے. اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ لوگ جو تھے، ان کی اسٹوریز لوگ ایک دوسرے کو سناتے تھے ایز ہیروز. یہ کچھ لوگ تھے، ہمارے ہیرو تھے، جنہوں نے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیا تھا کہ اللہ تو ایک ہی خدا ہے اور ہم شرک نہیں کریں گے. بعد میں سب لوگ شرک چھوڑ چکے تھے اور ان کے نزدیک اب یہ ہیروز تھے جو غائب ہو گئے. کہیں چند لوگ تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر بادشاہ کے سامنے بات کہی، بادشاہ ان کو ڈھونڈنے لگا، وہ غائب ہو گئے. اور آج پتہ چل رہا ہے انہیں یہ سکہ دیکھ کر کہ وہ کہاں غائب ہوئے تھے. پھر وہ انہیں لے کر گئے ہوں گے اپنے غار تک، جہاں باقی ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سب انتظار کر رہے ہیں کہ یہ گیا ہوئے ہیں، ابھی کھانا لے کے آئیں گے. پتہ چلے کھانے کے ساتھ وہ بہت سارے لوگوں کو بھی ساتھ لے آئے، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ ہے ہمارے ساتھی، یہ ہے وہ غار، یہاں ہم سوئے تھے. تو وہاں سب ان کی بہت رسپیکٹ کرنا شروع کر رہے. اچھا، یہ ہیں وہ ہمارے ہیروز جن کے نام لکھے ہوئے تھے، جن کی داستان ہم پڑھتے تھے ایز اسٹوریز. ایک بہت بہادر نوجوانوں کی کہانی جو ہمارے یہاں پڑھائی جاتی تھی، یہ وہ لوگ ہیں. لہٰذا اس سے سب کو ایک پیغام گیا. یہ بات تو ہو گئی، ایکسائٹمنٹ تھی جب سمجھ میں آ گیا، جب بات چیت ہو گئی. ان کو، ان نوجوانوں کو وہاں کے بادشاہ نے بلایا ہوگا، ان کو کوئی انعام بھی دیا ہوگا، یہ سب کچھ تو ہو گیا. پورے ایریا میں مشہور ہو گیا کہ یہ نوجوان اتنے 100 سال تک سوتے رہے. اس کے بعد لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر کوئی سو جائے تو عمر تو اس کی بڑھتی رہے گی، اور یہ کوئی کیسا سو سکتا ہے کہ بغیر کھائے بغیر پیے زندہ رہے؟ بغیر کھائے بغیر پیے تو ایک ہفتہ بھی کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اتنے 100 سال تک بغیر کچھ کھائے پیے صرف سو کر زندہ رہ گئے اور عمر بھی نہیں بڑھی؟ وہ ابھی بھی نوجوان ہی ہیں. جب وہ سو کے اٹھے، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ایسا تھوڑی ہے کہ سفید داڑیاں اور سب بال سفید اور سب بزرگ ہوئے ہوئے. تو ان کا پہلا سوال تو یہ ہوتا کہ ہم اتنے بڈھے کیسے ہو گئے. لیکن ان کا سوال یہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ابھی بھی جوان ہی تھے، اس لیے ان کو لگ رہا تھا کہ شاید ہم 1 گھنٹہ سوئے. لیکن یہ بات جب پھیل گئی اور جب پکا پتہ چل گیا کہ نہیں، آپ لوگ تو کئی 100 سال تک سوتے رہے، اب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ how is this possible that someone would stay alive for this many years without eating or drinking and not even aging. یہاں پہ اللہ کا جواب ہے، اللہ جیسا چاہے کر لے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو لمبی عمر دینا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے کہ وہ بوڑھا ہو ہی نہیں، بغیر کھائے پیے زندہ رہے. لہٰذا اس پوری اسٹوری سے لوگوں کا ایمان بڑھ گیا آخرت پر. دیکھیں، میں اور آپ آخرت کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دن دوبارہ زندہ ہو جائیں گے قبروں سے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں یہ بات لوگوں کو بتاتے تھے تو ان کو سمجھ نہیں آتا تھا. وہ کہتے تھے کہ جو لوگ قبر میں چلے گئے وہ تو کئی 100 سال تک قبر میں ہی ہیں، تو وہ کیسے اٹھ جائیں گے قیامت کے دن دوبارہ اپنی اصلی حالت میں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھا دیا اصحاب کہف کے ساتھ کہ جو اللہ 300 سال تک کسی کو سلا کے دوبارہ اٹھا سکتا ہے، وہ اللہ قبر میں بھی سلا سکتا ہے، قیامت میں بھی اٹھا سکتا ہے. لہٰذا یہ پورا جو ایک ایکسٹرا آرڈنری
ایک میراکلس معجزانہ واقعہ ہوا، اس سے لوگوں کا ایمان بڑھ گیا آخرت پر۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس طرح ہم نے ان اصحاب کہف کی خبر لوگوں تک پہنچا دی، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ وہ یہ بات جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ جی، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر انسان کو سور پھونکنے پر اٹھائے گا۔ یہ اللہ کا کیا ہے؟ وعدہ۔ اس پہ لوگوں کے ذہن میں ایک کوشچن تھا، ایک ڈاؤٹ تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے ذہن میں ڈاؤٹ کیا تھا؟ یہ تو ناممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اب جتنے لوگ اس شہر میں تھے انہوں نے ایکسپیرینس کر لیا اسے، بالکل ہو سکتا ہے۔ جو اللہ ان نوجوانوں کو اتنے 100 سال اٹھا سکتا ہے سلا کر، فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اس طرح ہم نے ان کی خبر لوگوں کو دے دی تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت کا وقت اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگوں نے ان کے بارے میں آپس میں جھگڑا شروع کر دیا۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، کیا ہوا کہ شروع میں تو ایکسائٹمنٹ ہوئی، بادشاہ نے بلایا بھئی یہ نوجوان ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ کچھ عرصے تو وہ نوجوان زندہ رہے اس شہر میں، سب لوگ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے، ان کو سینٹس کہتے تھے، جیسے آج ہم کہتے ہیں نا اللہ والے، بزرگ، دیندار لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے ایمان کی باتیں سیکھتے تھے۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا، اصحاب کہف کا جیسے سب کا ہوتا ہے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ہم ان کی قبر کو کیسے بنائیں، اتنے بڑے بزرگ، ان کی قبر بھی اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، کوئی بڑی قبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل سی قبر بنائیں، بلکہ ان کو اس غار ہی میں ہم دفناتے ہیں اور غار کو بند کر دیتے ہیں آگے سے تاکہ سمپل رہے، تاکہ لوگ شرک نہ شروع کر دیں۔ پہلے مزار بنائیں گے، جس طرح لوگ ابھی ان سے ملتے تھے، آتے تھے ان سے ملنے، ان کی رسپیکٹ کی وجہ سے، اگر ہم نے ان کا مزار بنا دیا، کب بنا دی، تو بھی لوگ آیا کریں گے۔ پھر لوگ آ کر پھول چڑھائیں گے، کبھی چادریں چڑھائیں گے، ان سے باتیں شروع کر دیں گے، پھر ان سے دعائیں شروع کر دیں گے، پھر طواف کرنا شروع کر دیں گے مزار کا۔ اس طرح شرک ہو جاتا ہے۔ بڑے بزرگوں کی رسپیکٹ ہوتی ہے، لوگ ان سے آ کے دعائیں کرواتے ہیں، ان کے انتقال کے بعد بھی انہی سے کہتے ہیں دعا کرنے کا، اور کچھ عرصے کے بعد اور ذرا اس طرح کے گمراہ لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ وہ پھر انہی سے دعائیں شروع کر دیتے ہیں اللہ سے کرنے کے بجائے۔ تو بجائے اس کے کہ بڑا سا مزار بنایا جائے، ہم سمپل سی دیوار بنا دیتے۔ دوسرے کچھ لوگ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اللہ نے ہمیں ایک سبق سکھایا ہے کہ آخرت آ سکتی ہے، یہ لوگ ہمارے لیے ایک نشانی ہے، اللہ نے ان کو ایک نشانی بنایا ہے، تو ان کی اس نشانی کو برقرار رکھا جائے۔ اگر ہم ان کی قبر کو اس طرح بنائیں گے کہ وہ یادگار بھی رہے، تو جو بھی لوگ آئیں گے ان کی قبر کو وزٹ کرنے، انہیں یہ پورا واقعہ یاد رہے گا۔ مثلاً یہ آپ قبرستان بنا دیں اور پتہ نہ چلے کون سی کس کی قبر ہے، تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا جیسے کہ ایک اسپیسیفک قبر ہو۔ جب آپ اسپیسیفک قبر پر جاتے ہیں تو اسی قبر والے کے بارے میں بات چیت کریں گے، پھر آپ پوچھیں گے یہ کون تھے جن کی اتنی اچھی قبر ہے، لوگ آپ کو بتائیں گے کہ یہ اصحاب کہف ہیں۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں، پھر ان کی سٹوری آپ کو سنائی جائے گی۔ اللہ نے ان کو سلایا پھر جگایا، اس لیے کیونکہ انہوں نے بادشاہ کے سامنے شرک کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس سے کیا ہوگا، ایمان بڑھے گا، توحید پر بھی آخرت پر بھی۔ تو اختلاف ہو گیا اب لوگوں میں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے بڑا سا مزار بناؤ ان کی قبر پر، کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں بالکل سمپل رکھا جائے، ایک بالکل دیوار سی بنا دو بس ان کی غار کے آگے، اور غار میں ہی دفنا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں فرمایا اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے ان لوگوں کے بارے میں۔ فَقَالَ ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے اوپر ایک بنیان، ایک عمارت بنا دو۔
اس سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ ان کو قبر میں ان کی جو غار ہے وہیں ان کی قبر بنا کر اور غار کے اوپر ایک دیوار سی بنا دو۔ ربہم اعلم بہم، ان کا رب ہی زیادہ جانتا ہے ان کی ویلیو کو۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، لیکن وہ لوگ کہ جو ان کے معاملے میں غالب رہے، جن کو فیصلہ آخری میں کرنا ملا، جن کے پاس اتھارٹی تھی کہ ان کی قبر کا فیصلہ کیا جائے، انہوں نے کیا کیا؟ لنتخذن علیہم مسجدا، انہوں نے کہا کہ ہم ان کی قبر پر ایک مسجد بنائیں گے۔ مسجد بنانے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مسجد نبوی میں ہم جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے، لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ 3 قبریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، آپ کی قبر ہے، اس کے برابر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اس کے برابر میں حضرت عمر کی قبر ہے، اور وہ مسجد کے اندر ہی آتی ہے۔ اس طرح سے انہوں نے یہ کہا کہ ایک مسجد بنائیں گے، لوگ وہاں پہ آئیں گے نماز پڑھنے، اور برابر میں ان کی قبر بھی ہوگی، تاکہ جو لوگ نماز پڑھنے آئیں گے وہ ان کی قبر کو بھی وزٹ کر لیں گے، اور یہ جو پوری ایک نصیحت ہے توحید کی اور آخرت کی، وہ ان کی قبر کو وزٹ کرنے سے اور ان کے لیے دعا کریں گے جب، تو وہ دوبارہ یاد رہے گا، یہ جو لیسن ہے یہ یاد رہے گا۔ لیکن اس میں جو اختلاف ہے وہ دونوں طرف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مزارات بنانے سے شرک ہوتا ہے، لہٰذا بنانے ہی نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مزار بنانے سے یا قبر کو بنانے سے یادگار رہتی ہے، ہمیں شرک نہیں ہونے دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ان کی کوئی الگ سے قبر نہیں بنائیں گے، الگ سے قبر بنائیں لیکن لوگوں کو تعلیم دیں کہ انہوں نے بھی ساری زندگی صرف ایک اللہ سے دعا کی، تمہیں بھی ایک اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ان سے دعا شروع کر دو۔ تو آپ قبر تو بنائیں، مسجد بنائیں، مسجد میں سائیڈ میں ایک قبر ہوگی تاکہ لوگ وزٹ کریں، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء کی قبر پہ بار بار جاتے تھے، ان کے لیے دعائیں کر لیں، قبر والوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، مردوں کو کہا، عورتوں کو منع کیا، کہا کہ مردوں کو قبرستان جانا چاہیے کیونکہ اپنی موت بھی یاد آتی ہے اور قبر والوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ پھر یہ کہ جو اپنے رشتہ دار ہیں، کسی کے دادا کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، تو ان کی قبر پر جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ اسی طرح کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں جیسے یہ اصحاب کہف ہیں، جن کی پوری زندگی ہی ایک آیت ہے، نشانی، something to learn from۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے لوگوں کو ایک بہت بڑا سبق دیا کہ جب تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے گا۔ اور دوسرا بہت بڑا سبق کیا دیا کہ جو اللہ اتنے 100 سال سلا کے زندہ کر سکتا ہے وہ قبروں سے مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ یہ بڑے لیسنز بھی زندہ رہیں، جو بھی آئے گا ان کی قبر کو وزٹ کرے گا وہ ہمیشہ اس سبق کو یاد کرے۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مسجد بنائیں گے، دوسرے لوگ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی آپ مسجد بنا لیں کہیں اور، لیکن ان کی قبر کو کوئی نمایاں نہ کریں، کوئی بڑا سا مزار نہ بنائیں، کوئی اسپیشل نشانی نہ لگائیں، ایک فلیٹ زمین ہونی چاہیے، پتہ ہی نہ چلے کس کی قبر کہاں پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر اس سے شرک ہوتا ہے۔ ان کی بات بھی صحیح ہے، کیونکہ شرک ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں ایسی بہت ساری مسجدیں ہیں جن کے اندر ایک بزرگ کی قبر ہے۔ ہمارے ہی ملک میں ایسی بہت ساری مسجدیں ہیں، مسجد کے اندر ایک قبر ہوتی ہے۔ بہت ساری جگہوں پر اس سے کوئی شرک نہیں ہوتا، لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، یہ فلاں بزرگ ہیں یہاں دفن ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ جیسے خود دارالعلوم کورنگی میں قبرستان ہے پورا، اس کے بیک سائڈ پہ، لیکن وہاں کوئی شرک نہیں ہو رہا۔ اس طرح بہت ساری ایسی دیگر مساجد بھی ہیں کہ وہاں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، لیکن بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں شرک ہو رہا ہے۔ کراچی ہی میں بہت ساری ایسے ہیں، لوگ اپنی منتیں مانگنے کے لیے وہاں جاتے ہیں قبر والے کے پاس، اور وہاں جا کے جانور ذبح کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان بزرگ کے ساتھ ان کے قریب جا کر اگر بکرا ذبح کیا تو اولاد ہو جائے گی، ہمیں جاب مل جائے گی، ہمارے کام ہو جائیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کوئی پروٹیکشن ملی ہوئی ہے، انہی سے ہمارے کام ہوتے ہیں۔ یہ شرک بھی ہو رہا ہے، اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کی قبر کو نمایاں کر دیا گیا۔ تو یہ دونوں اختلافات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کی سائیڈ نہیں لی یہاں پر، بس یہ بتا دیا ہے کہ یہ ان کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں اختلاف ہوا۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم،
جب ان کے بارے میں وہ آپس میں جھگڑنے لگے. فقالوا بنوا علیہم بنیانا, کچھ لوگوں نے کہا ہم ان کے اوپر ایک بلڈنگ بنا دیتے. بنیانا کا مطلب ہوتا ہے کوئی عمارت, کوئی کنسٹرکشن. ربہم اعلم بہم, ان کا رب ان کو زیادہ جانتا ہے. قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا, اور وہ لوگ کہ جن کو غلبہ حاصل ہوا اس معاملے میں, یعنی جن کو فیصلہ کرنے کا اختیار ملا, انہوں نے کہا ہم ضرور مسجد بنائیں گے. اس آیت کا ایک اور ٹرانسلیشن بھی پاسبل ہے. یہ جو ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہم بلڈنگ بنائیں گے, بنیانا, یہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو سیلیبریٹ کریں, ہم ان کو ٹورسٹ اسپاٹ بنا دیں, بڑی سی بلڈنگ بناتے, اس کے اوپر ان کو دفناتے, جیسے پیرامڈ ہے ایجپٹ میں. جو پیرامڈز ہیں, پیرامڈز دیکھیں نا آپ تصویروں میں, تو اکثر پیرامڈ کے اوپر ایک فرعون کی قبر ہے, اوپر سے ہالو. ہر فرعون مرتا تھا, لوگوں سے کہتا تھا تم نے مجھے کہاں دفنانا ہے, پہلے ایک پورا پیرامڈ بناؤ اونچا سا, سب سے اونچا والا میرا ہونا چاہیے, اس کے اوپر میرا وہ تابوت رکھ دو جاتے. فقالوا بنوا علیہم بنیانا, کچھ لوگوں نے کہا ہم ایک ٹورسٹ اسپاٹ بنا دیتے ہیں, لوگ آئیں گے اور دیکھیں گے اچھا یہ اصحاب کہف ہے. جیسے آج بھی ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے بہت ساری جگہ, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں, لوگ تصویریں کھینچتے ہیں, سیلفیاں بناتے ہیں, اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں, چاہے وہ دینی اسپاٹ ہو. بہت سارے لوگوں نے ہمارے دینی جگہوں کو بھی ٹورسٹ اسپاٹ بنا دیا. وہ کہتے ہیں میں فلاں مسجد گیا تھا, میں فلاں صحابی کی قبر پر گیا تھا. کچھ لوگ جو ہے حرم میں جا کر ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں کہ میں حرم میں آیا ہوا ہوں. کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو وزٹ کرتے ہیں سلام کرنے کے لیے, لیکن ساتھ میں اپنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, امیجز بنا رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہوتے ہیں, اس سے لائکس ملیں گے. تو ہے تو ایک دینی جگہ, لیکن اس کو ٹورسٹ اسپاٹ بنا دیا. فقالوا بنوا علیہم بنیانا, ہم ان کے اوپر ایک بلڈنگ بنا دیتے. تو جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے اصل میں ان کو بچا لیا کہ بھائی یہ دینی لوگ تھے, ان کا جو لوگ ان کو وزٹ کرنے آئے وہ صرف دیندار لوگ ہونے چاہیے. انہوں نے کہا کہ لنتخذن علیہم مسجدا, ہم مسجد بنائیں گے. یہ تم نے بنیان بنانا ہے بلڈنگ, ایک جیسے ایسی بلڈنگ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو, اور ایک ہے مسجد. مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہیں, وہاں 5 وقت کی نماز ہوگی, وہاں کچھ لوگ خادمین ہوں گے, وہاں پہ کوئی ایسے تصویریں کھنچوانے نہیں آ سکتا, یا کہ خواتین آ رہی ہوں, خواتین مرد دونوں ساتھ آ رہے ہیں. جیسے ٹورسٹ اسپاٹ میں تو یہی ہوتا ہے نا, نہ کوئی پردہ ہوتا ہے نہ کوئی عبایا ہوتا ہے. تو اصحاب کہف کی قبر کو بنیان بنا دینا, ٹورسٹ اسپاٹ بنا دینا, کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے, کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہم مسجد بنائیں گے. یعنی یہ دین کے, ان کی زندگی دین کا سبق دیتی ہے, تو ان کو وزٹ وہی لوگ کرنے آئے جو دیندار ہوں, جو نمازی ہوں, لہٰذا مسجد کے اندر ہوگی ان کی قبر. لہٰذا دونوں طرح سے اس آیت کو دیکھا جا سکتا ہے. ہماری امت میں یہ اختلاف ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں جو بزرگ ہیں ان کی کوئی قبر نہیں ہونی چاہیے, شرک ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جو بزرگ ہیں ان کی اسپیشل قبر ہونی چاہیے تاکہ لوگ جو سبق, ان کی جو تعلیمات تھیں ان کو یاد کریں. باقی جہاں تک مسئلہ شرک کا ہے اس کو روکنے کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہمیں کہ اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں کرنی. اب اگر کوئی آدمی وہیں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں شروع کر دے تو اس میں رسول اللہ کی تو کوئی غلطی نہیں, یہ تو تعلیم کی کمی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی نہیں دی ان لوگوں کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں. اسی طرح بزرگوں کی قبروں کا بھی بات ہے کہ ایک شخص نے ساری زندگی لوگوں کو اسلام سکھایا, توحید سکھایا, یہ سکھایا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگو. اسی کی قبر پر جا کر اگر لوگ اسی سے مانگنا شروع کر دیں تو اس بزرگ کی کوئی غلطی نہیں ہے. یہ بعد والوں کا کام ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ جو قبر والے بزرگ ہیں ان کی اصل تعلیمات کیا تھی. بہرحال یہ اصحاب کہف کے انتقال کے بعد لوگوں کے درمیان جو 2 رائے پائی گئی اس کے بارے میں ایک آیت ہے. تو آج ہم نے صرف ایک آیت پڑھی ہے, کون سی؟ 21. اس کا میں ترجمہ دوبارہ کر رہا ہوں, آپ لوگوں نے یہ یاد کر کے آنی. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ, اور اس طرح ہم نے ان کی خبر دے دی باقیوں کو. کس طرح, کیسے پتا چلا لوگوں کو؟ سکے سے.
جب وہ گئے گوشت خریدنے، ادھر پتہ چلا کہ یہ 300 سال پرانا ہے، کئی سال پرانا. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کی خبر دے دی. لِيَعْلَمُوا، تاکہ سب کو پتہ چل جائے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وان الساعۃ لا ریب فیہا، اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں. یہ اس آیت کا فرسٹ ہاف ہے. آیت کا سیکنڈ ہاف کیا ہے؟ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ ان اصحاب کہف کے بارے میں ایک دوسرے سے بحث کرنے لگے. فقالوا بنوا علیہم بنیانا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر ایک بلڈنگ بنا دیں یا ان کی قبر پر دیوار بنا دیں. ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کو زیادہ جانتا ہے. قال الذین غلبوا علی امرہم، ان لوگوں نے کہا جن کو اس میں فیصلے کا اختیار ملا، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ضرور بالضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے. آج یہ ہے آیت جو ہم نے پڑھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.